وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. یہ بھی فطرت انسانی میں ہے، والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے حقوق تسلیم کرنا، ماننا، ان کی خدمت کرنا. بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا، اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے. تو اس کو اپنی طرح منسوخ کیا. کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا رہے ہیں. اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی، نیک سلوک کی. اچھا، والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھتا ہے. والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر. وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سٹ کرتا رہا. لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد؟ تیری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ. گویا کہ والدہ کا حق اس کی خدمت، اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دینا. اس لیے کہ بڑا سخت قسم کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین کی محبت کا مرکز تھے. ان کی ساری محبت ہم پر مرکوز تھی. ہم بھی ان کی شفقت کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے. ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا. بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے. اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی محبت. یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس ہو. اب اگر ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، تب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہوتی ہے. ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جاتا ہے والدین. یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت ہے. خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، طواف بھی نہیں کر رہے، دیکھنا عبادت. اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. تو یہاں اللہ صاف فرما رہا اشکر لی والے والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں. والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا. بھلے والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کے. اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے. ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں. اب دیکھیے 2 چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا. اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات.
والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے مال بہت چھوڑ گیا تھا، باپ ناز و نام میں پالا۔ اب سعد ایمان لے آئے حضور پر۔ والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد، جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا۔ لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہدا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا ایک نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا۔ باپ اتنی دولت چھوڑ گیا، اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا ہے، لوگ ہاں مصعب جا رہا۔ جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی ہے، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہیں وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار دو۔ مادر ذات برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہو گیا، یہ ہے توحید۔ موحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اچھا یہ دو انداز آتے ہیں شرک کے بارے میں، ما لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک ہے۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا اس کی۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی،
پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے۔ اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے نا، درمیان میں جو آیا ہے، اتباع اس کی کرو۔ دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا.